وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زلزال آیت نمبر 4 سے 8 آج کا موضوع، کیا میں واقعی جنتی ہوں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. سامعین کرام، سورہ زلزال آیت نمبر 4. یومئذ تحدث اخبارہا. اس روز وہ اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. سامعین کرام، سورہ زلزال ہے اور آخرت کے مضامین ہے، اور آخرت کل ہے. آج دنیا ہے اور آخرت کب ہے؟ کل. تو کل کے بارے میں ہمیں آج کے بارے میں فکر، یعنی آج کے انجام کو آپ کل پر چھوڑ دیں. آج آپ کام کریں، محنت کریں. جیسا کہ آپ دنیا میں کسی ادارے میں نوکر ہو جاتے ہیں یا کسی دکان میں نوکر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو مہینے بعد آپ کو تنخواہ ملے گی. تو مہینے بارہ آپ صبر کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو مہینے بعد آپ کو آپ کی محنت کا ثمر مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے دنیا جزائے اعمال، کلی جزائے اعمال یہاں نہیں ہوتے. اگر جزوی طور پہ جزائے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے، اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. جس نے نیکی کی روش اختیار کر لی، اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اور یہ بات دیکھیں، یہ بات اظہر من الشمس ہے. جیسے کہ سورج ہے اور اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی اس بات میں بھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بھی اعمال ہیں اس کے فوری نتائج آپ یعنی شروع ہو جاتے ہیں.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ فتنے جو ہیں دل پہ نازل ہوتے رہتے ہیں، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، کہ فتنے یعنی یہ فتنے کیا ہیں کہ خواہشات، آپ کی خواہشات، ظاہر ہے کہ انسان ہمارے سامنے خواہشات کا ایک انبار لگا ہوتا ہے، ہر لمحے کوئی خواہش ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نفس ہمیں سجیشن دیتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے نفسانی خواہشات کی سجیشن کو مان لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ سودا، جس نے وہ فتنہ، وہ مشورہ مان لیا اپنے نفس کا اور نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کر لیا حکم الہی کے مقابل، اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اور جو فتنے، ظاہر ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش اور دوسری کے بعد تیسری، یعنی خواہشات کا پھر کوئی کنارہ نہیں رہتا۔ آپ جب خواہشات اپنا سر یعنی نفس کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع ہو کے گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانیں، میں یعنی جو حقیقت ہے وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے رسول نے فرمائی ہے کہ آپ کا دل داغدار ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کے حکم کے مطابق کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ساری کیفیات ہیں اور آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا اور کرنا ہوگا جو بھی ہے۔ تو یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ بہرحال یہ میں آپ کو ابتدائیہ کہہ رہا ہوں، اور آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 4 سے ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ اس کے حکم، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو ایسا حکم دیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کیسے بات کرے گی تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ جانوروں کے منہ میں زبان ہے لیکن ہماری طرح تو بات نہیں کر سکتے، یعنی صرف زبان کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے۔ اب سانپ کے منہ میں وہ زبان ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی ہو جانور ہے، بکری کی آپ دیکھتے ہیں، لیکن بس وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے، باتیں تو نہ وہ سمجھتی ہے نہ بات کر سکتی ہے، ایک ہی وہ بس میں ہوتی ہے اس کی اور چیختی چلاتی ہے، یا بس اسی طرح وہ۔ تو زبان یہ تو اصل میں اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا ہے، انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو بولنا بھی سکھایا ہے۔ ما فی الضمیر آپ بیان کر سکتے ہیں اپنا اللہ تعالیٰ نے، اور جو نہیں کر سکتے وہ پھر گونگے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں زمین جو ہے، یہاں ایک ایک آیت پہ ہم نے سمجھنا ہوگا۔ زمین آپ کا جو طرز حیات ہے وہ بیان کر دے گی، آپ کے گلے میں بھی یعنی آپ کے جو شہداء ہیں، گواہی دینے والے، وہ تو سب سے پہلی گواہی تو زمین دے گی۔ تو حدث اخبارہا، یہ مومن تھا، یہ مشرک تھا، یہ تو باغی تھا، یہ منافق تھا، یہ تو کافر تھا، تو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے احکامات کو، تیرے دین کو نہیں مانتا تھا، تیرے قرآن کو اس نے جھٹلا دیا تھا، اس نے تیرے قرآن کو نشانہ مذاق بنا دیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے حالات بیان کر دے گی، کس کے متعلق؟ ہمارے متعلق۔ یہ تو نہیں کہ مجھ میں اتنا سونا تھا، اس نے اتنی چاندی تھی، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا یا اور کوئی واقعات تو نہیں بیان کرے گی، اپنے حالات کہ بھئی میرے زمین پر، میرے سینے پہ انسان، یہ انسان رہ رہے تھے،
یہ لوگ جو تھے کافر تھے، یہ مومن تھے. وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن. اب یہ کیسے کرے گی؟ اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بناتے، اس میں پھونکتے، وہ زندہ ہو جاتی. کوئی ہم میں سے ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے، اللہ کے بِإِذْنِ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ مائدہ کی آیت ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آپ مٹی سے ایک شکل بناتے پرندے کی، طوطے کی شکل بنائی، طوطا زندہ ہو کے اڑ گیا، اور چڑیا کی شکل بنائی، چڑیا، جو بھی ہے اللہ کا حکم. ہم تو اللہ کے یعنی قدرت کو مانتے بھی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ سارا یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، القادر. اللہ سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور خود اپنے زور بازو پر ہمارا یقین ہے. نہیں، اللہ ہے، اللہ کرنے والا. فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ. یومئذ تحدث اخبارہا. اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی. کیوں؟ کیسے؟ کہ اس کے رب نے حکم دیا، بھیجا ہوگا. ہمارے رب نے، رب کا، اے انسان تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ بیان کرو یہ کون کون ہیں، یہ لوگ، یہ کیا تھے، ان کی حقیقت بیان کرو. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا. لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھیں. اعمال دیکھیں یعنی اعمال کے نتائج. ظاہر ہے کہ اعمال کے نتائج جو ہیں وہ اس دن واقع ہوں گے. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب جو مضمون ہے اس صورت کا مرکزی جو ہے وہ یہ 2 آیات ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 7 اور 8. یہ صورت کا مرکزی مضمون. اب اس میں یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی اور اس کو کا بدلہ ضرور ملے گا. اور ذرہ برابر اگر کوئی برائی ہوگی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا نتیجہ اسے ملے گا. یہاں اصل میں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا دوبارہ زندہ ہونے پر یا حساب کتاب پر یا اعمال کے تلنے پر یا نیکی اور بدی کے جو ہم نے کیے ہیں اس کی جزا پر ہمارا ایمان و یقین بالکل نہیں ہے، 0% ہے. یہ میں آپ کو یعنی واقعتاً یہ بات ہے، کیونکہ میں بھی اسی ہجوم میں سے ایک شخص ہوں. جس ہجوم میں میں رہ رہا ہوں انبوہ کثیر ہے برائے نام مسلمانوں کا. یہ لوگ حقیقت میں انکاری ہیں. ہم لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، رسول کی رسالت سے انکاری ہیں، روز قیامت سے انکاری ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسی تینوں باتوں کے بارے میں قرآن ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اس میں سے کسی چیز کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ. نہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، نہ ہمارا یہ یقین ہے کہ میں نے رسول کا اتباع کرنا ہے، نہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جنت یا دوزخ ہے، تیار ہے اور میں نے اس میں کسی میں سے ایک میں جانا ہے. یہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے سامنے کرام. ہمارا یقین کیا ہے؟ دنیا. آپ دیکھ لیں جس دھڑلے سے ہم سرکشی میں مبتلا ہیں، کیا مرد اور کیا خواتین، وہ آپ کے سامنے سامنے کرام. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو میں نے بھی دیکھنا ہوگا، آپ کو بھی. بہرحال یہ جو 2 آیات ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ نیکی اور برائی کیا ہے. اصل میں آپ یہ سمجھ لیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، یہ ذرا میں مضمون بیان کروں، اس کو ذرا غور سے سنیں. ہمارے خیال میں کہ یہ جو روایتی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس میں ایک شخص اگر
اب یہ اسلام تو ہے نہیں ہمارا، یعنی سچی بات یہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ یہ جو آپ کو وراثت میں اسلام ملا ہے، آپ نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، آپ اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اسلام تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ رب کو منزل بنا لو، رب کو مقصود بنا لو، رب کو محبوب بنا لو، رب کو مطلوب بنا لو، اور آپ ایسا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے تو آلریڈی ایک ذہن بنا لیا ہے کہ دنیا میرا مقصود ہے، اور دنیا مجھے محبوب ہے، اور دنیا ہی میرا مطلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام زندگی ایسی ہے سامعین کرام۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت کی ہے، جو ایسا شخص ہے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور وہ اپنے مقصد وجود کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو اس پر یقین نہیں رکھتا، اور کیا چاہتا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کا طالب ہے۔ یہ تو طالب دنیا ہے، ہم سب تقریباً طالب دنیا ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کے 100% مصداق ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، نظر کرم پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ ہم اللہ کی یاد سے پھر گئے ہیں سامنے کرم۔ تولا عن ذکرنا، ہمارا پیٹھ ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہماری پیٹھ ہے۔ یعنی جو مقصود ہے ہمارا، جو محبوب ہے، وہ ہم نے کنورٹ کر لیا ہے اس کو دنیا میں۔ اب دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، وہی میرا مطلوب ہے، وہی مجھے مقصود ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی اولاد کو بھی آپ اسی طرح تیار کرتے ہیں، دنیا کے لیے تیاری ہے آپ کی کہ دنیا میں یہ کامیاب ہو جائے میرا بچہ، آخرت کے ساتھ دیکھی جائے گی، یہ خود پھر نمازیں شروع کر دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ بہرحال یہ سارا ماحول ایسا ہے، یہ غلط ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں خیر اور شر کی بات ہو رہی ہے۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کلمہ پڑھ کے جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ خیر ہے، بغیر سوچے سمجھے کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یا وراثت میں ملا ہوا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں وہ خیر ہے، اور جو نہیں کر رہے، جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ شر ہے۔ یہ تصور غلط ہے سامعین کرام۔ اصل میں تو دیکھیں، ایمان باللہ اصل ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ کہ اللہ میری منزل ہے، مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ میرا مقصود حیات ہے۔ تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے، پھر تمہارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، پھر تم نے دین اسلام کو فالو کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ ایمان باللہ کی میں تفصیل کر رہا ہوں، گزشتہ جو سورہ بینہ ہے اس کی آیت نمبر 5 میں آپ نے دیکھا، یعنی اس میں مکمل دین کا بیان ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ، نہ رسول پہ، نہ اس کے دین پہ، نہ قرآن پہ، نہ آخرت پہ، نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں، اس کو آپ سوچیں۔ یہ کوئی میں آپ کے ساتھ مذاق میں تو کوئی نہیں لگا ہوا، نہ اپنی کوئی لیڈری چمکا رہا ہوں کہ بس مجھے تو آپ مان لو کہ بس، یا پیسے دو مجھے، یا مجھ پہ میرے لیے پھل لاؤ، فروٹ لاؤ، میں تمہارے لیے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے
اب جس کا جی چاہے اپنے رب کو منزل بنا کے رب کا راستہ لے لے، لیکن ہم رب کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی میں تو خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ رخ ہم نے بدل لیا ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں نا، ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے طالب ہیں۔ ساری زندگی اب ہماری شر پر مشتمل ہے، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو سارے شر ہیں، جو نیکی ہے وہ بھی شر ہے۔ ہاں اگر آپ نے ایمان والے ہیں، ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ ہی آپ کا مقصود محبوب و مطلوب ہے اور معبود ہے، اب خیر ہی خیر ہے آپ کی زندگی میں، خیر ہی خیر ہے۔ اب یہاں یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے وہاں دیکھ لے گا۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان باللہ ہے، اگر آپ حقیقی مومن ہیں، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر آپ اللہ کے راستے یعنی اللہ کے دین کو آپ نے منتخب کر لیا ہے بحیثیت دین کے، حنفاء للہ وہ آیت نمبر 5 میں تھی نا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر آپ نے دین خالص اللہ کے لیے یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے بنا لی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی اوقات آپ جذبات میں آ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نیکی کو آپ چھوٹا سمجھیں۔ اب مومن کے ساتھ تو حساب کتاب ہوگا، کیونکہ انسان تو جذبات والا ہے، اس سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ماں سوائے پیغمبر سے ہر انسان سے غلطی کا ہونا ممکن ہے، ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی جو یعنی اعمالوں کو تولا جائے گا، جو ایمان والے ہیں ان کے حساب کتاب ہوگا کہ ان کے اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، کتنی اس نے غلطیاں کی ہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، اس میں اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی حساب ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی ایک بات ہے وضاحت کی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی اس میں ایک نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہر برائی جو ہے وہ سامنے لے آئی جائے گی، یا یعنی ہر برائی، میں برائی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، برائیاں یہاں مٹ جاتی ہیں، آپ مٹا سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کوئی برائی نہ رہے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی نہیں رہے، تو اس کا طریقہ آسان ہے بہت۔ میں آپ کو یہ سارے مومنین کے لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں سامنے کرام، جن کا ایمان باللہ ہے، جو مومن حقیقی ہیں، جن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اب ان کی برائیاں جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کریم اور رحیم ذات ہے کہ برائیوں کو مٹانے کا، گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک تو توبہ خالص، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص دنیا دار ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو گزشتہ، اب یہ توبہ جو ہے یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ساری برائیاں ختم ہو گئی، اب سارے گناہ معاف ہو گئے۔ توبہ کے بارے میں یہ بات، یعنی ظاہر ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ توبہ جو ہے، جو گزشتہ گناہ ہیں اس پہ، اس کو سلیٹ کو آپ کی صاف کر دیتی ہے توبہ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے آپ سے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ گناہ کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کو مٹا دیں۔
وہ ذرا تفصیلی بات ہے، لیکن وہ پھر کسی وقت ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گناہ کا جو تھیلی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. سب سے پہلی تو آپ کی سلیٹ بالکل صاف ہو گئی. 60 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ ایک شخص 60 سال تک بے مقصد زندگی گزارتا رہا، دنیا کو مقصود مطلوب و محبوب بنا کے، ساری زندگی اس کی گناہوں کی تھی، لیکن 60 سال بعد اس کو خیال آیا کہ یار یہ افضال تو سچی بات کہہ رہا ہے اور یہ تو قرآنی کی بات کہہ رہا ہے، تو چلو اس کی بات مان لیتے ہیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اور ایک رہنما کو مقرر کر کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں. یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ جو ہے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو اب یہ ہے نا کہ بس اب اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں جو جس کے گھر کے نزدیک ایک نہر ہو اور 5 وقت وہ نہاتا ہو اس میں، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کا ذرہ رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، نہیں. اسی طرح مومن کا حال ہے، 5 وقت کی وہ نماز جب کامل وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. کامل وضو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کامل وضو سے، کامل نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ نیکی کریں آپ کی برائیاں مٹ جائیں گی. برائی ہوئی آپ سے، اس کی آپ اصلاح کریں، وہ ایک الگ مضمون ہے سامنے کا. اس کی آپ اصلاح کر لیں، گناہ مٹ جائے گا، معاف کر دے گا. فَإِن وَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ فَإِن، وہ ہے نا فَإِن يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. بہرحال آپ گناہ اگر ہو بھی گیا آپ سے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لیں. حقوق العباد میں آپ نے کوئی وہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں. کسی کا مال لیا ہے اس کو مال دے دیں، کسی کی بے عزت غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. بس آپ کوشش کریں کہ آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ کی سلیٹ صاف ہو، آپ کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. یہ بڑی آسان بات ہے. تو پھر ایسی صورتحال سے آپ نجات پا سکتے ہیں. شر تو آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے. من یعمل مثقال ذرۃ، شر تو آپ نے چھوڑ دیا، اب خیر ہے. اب خیر قبول کرنے کے بعد، خیر کیا ہے؟ اسلام ہے. خیر کیا ہے؟ قرآن ہے. خیر کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اس کو قبول کرنے کے بعد عملی طور پہ اگر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو جب آپ جائیں گے اللہ کے پاس تو آپ کی سلیٹ صاف ہوگی، کوئی ہو گئی نہیں. لیکن بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین اکرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ترجمہ سنا دیں. یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ زمین اپنے حالات بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کے آئیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا.
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful. یومئذ تحدث أخبارها On that day, it will tell its tales. بأن ربك أوحى لها For your Lord will have inspired it. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم On that day, the people will emerge in droves to be shown their works. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Whoever has done an atom's weight of good will see it. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره And whoever has done an atom's weight of evil will see it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔